تصور کریں کہ پیغمبر اسلام کی وفات کو ابھی صرف 25 سال گزرے ہیں۔ ان کی سب سے پیاری بیوی ام المؤمنین حضرت عائشہ ایک اونٹ پر سوار ہیں، اور اونٹ بھی کوئی عام نہیں، ایک جنگی ہاتھی کی طرح سجا ہوا، اور ان کے ارد گرد ہزاروں کا لشکر ہے۔ اور یہ لشکر کس کے خلاف لڑنے جا رہا ہے؟ خود پیغمبر کے چچا زاد بھائی اور داماد خلیفہ وقت حضرت علی کے خلاف۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جس کا تصور بھی محال ہے، ایک ایسی حقیقت جس نے اسلامی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آج ہم اسی واقعے کی گہرائی میں اتریں گے جسے تاریخ جنگ جمل یعنی اونٹ کی لڑائی کے نام سے یاد کرتی ہے، اور یہ اسلام کی پہلی خانہ جنگی تھی۔ یہ صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ پیغمبر کے قریب ترین ساتھی جنہوں نے ایک ساتھ مل کر اسلام کا پودا لگایا تھا، آخر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے۔ ہماری گفتگو ان تاریخی ماخوذوں پر مبنی ہے جو اس واقعے کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں، اور ہمارا مقصد کسی پر الزام لگانا نہیں، بلکہ غیر جانبداری سے ان واقعات کو سمجھنا جیسا کہ وہ ذرائع میں درج ہے۔ بالکل، مقصد کرداروں پر فیصلہ سنانا نہیں، بلکہ اس المیے کی وجوہات کو سمجھنا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس طوفان کی بنیاد رکھی گئی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے قتل سے۔ مدینہ میں جو افراتفری پھیلی، اس کا عالم کیا تھا؟ آپ سمجھیں کہ عملاً باغیوں کا کنٹرول تھا، ریاست کا کوئی سربراہ نہیں تھا، قانون کا کوئی راج نہیں تھا۔ اسی خلا کو پر کرنے کے لیے مدینہ کے لوگوں نے حضرت علی سے خلافت سنبھالنے کی درخواست کی، اور انہوں نے انتہائی مشکل حالات میں یہ ذمہ داری قبول کی۔ لیکن یہ ذمہ داری پھولوں کی سیج تو نہیں تھی۔ خلافت سنبھالتے ہی انہیں سب سے بڑے چیلنجز کا سامنا اپنے ہی ساتھیوں سے کرنا پڑا۔ خاص طور پر دو نام بہت اہم ہیں، طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام۔ جی، اور یہیں پر ذرائع ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتے ہیں جو اس پورے تنازع کی بنیاد ہے۔ بظاہر تو یہ بغاوت حضرت عثمان کے انصاف کے نام پر تھی، لیکن اس کی جڑیں شاید ذاتی عزائم میں بھی تھیں۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ طلحہ اور زبیر جو اسلام کی عظیم شخصیات میں سے ہیں، انہوں نے پہلے حضرت علی کی بیعت کی، لیکن جب انہیں بصرہ اور کوفہ کی گورنری کے وہ عہدے نہیں ملے جن کی وہ توقع کر رہے تھے، تو انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا اور بیعت توڑ دی۔ ایک منٹ، یہ تو بہت چونکا دینے والی بات ہے۔ یعنی انصاف کا مطالبہ اپنی جگہ، لیکن سیاسی خواہشات بھی ایک بڑا محرک تھی۔ مطلب پہلا بڑا ٹیک اوے یہ ہے کہ انصاف کا نعرہ اور سیاسی مفادات آپس میں گڈ مڈ ہو گئے تھے۔ بالکل، اور یہی اس المیے کی پیچیدگی ہے۔ مکہ پہنچ کر انہوں نے حضرت عثمان کے قصاص کا نعرہ بلند کیا اور لشکر جمع کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس تحریک میں ایک ایسی شخصیت شامل ہوئیں جن کے آنے سے اس کی نوعیت ہی بدل گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ۔ ان کا موقف یہ تھا کہ وہ صرف اصلاح اور حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دلوانے کے لیے نکلی ہیں، ایک پرامن مشن پر۔ ایک پرامن مشن؟ لیکن اس پرامن مشن کی عملی شکل کیا تھی؟ کیا یہ واقعی پرامن تھا؟ یہاں دعوے اور حقیقت میں ایک واضح تضاد نظر آتا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ قافلہ 3000 مسلح جنگجوؤں پر مشتمل تھا جو بصرہ کی طرف روانہ ہوا۔ 3000؟ جی، 3000۔ اگر مقصد صرف پرامن احتجاج تھا تو اتنے بڑے مسلح لشکر کی کیا ضرورت تھی؟ اور راستے میں قیادت پر بھی اختلافات کی خبریں ملتی ہیں۔ طلحہ اور زبیر کے بیٹے دونوں ہی اپنے اپنے والد کو مستقبل کا خلیفہ قرار دے رہے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اندرونی طور پر بھی سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ اور پھر وہ مشہور حباب کے کتوں کا واقعہ پیش آتا ہے جو اس لشکر کے اندرونی تذبذب کو اور بھی واضح کر دیتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت ہی عجیب اور اہم واقعہ ہے۔ سفر کے دوران ایک مقام پر جب قافلہ رکا تو وہاں کے کتوں نے بہت بھونکنا شروع کر دیا۔ کتوں کی آواز سن کر حضرت عائشہ کو پیغمبر اسلام کی ایک پیشن گوئی یاد آ گئی، جس میں انہوں نے اپنی ازواج کو حباب کے کتوں سے خبردار کیا تھا۔ وہ شدید پریشان ہوئی اور فوراً واپس مدینہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ انہیں لگا کہ وہ غلط راستے پر ہیں۔ تو پھر وہ رکی کیوں نہیں؟ اگر انہیں پیغمبر کی بات یاد آ گئی تھی تو وہ واپس کیوں نہیں گئی؟ انہیں روکا گیا، خاص طور پر ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر نے۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے 50 بدوؤں کو بلا کر جھوٹی گواہی دلوائی کہ یہ مقام حباب ہے ہی نہیں۔ جھوٹی گواہی؟ جی، یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اس مہم کے رہنما خود بھی شکوک و شبہات کا شکار تھے، لیکن واپسی کا راستہ شاید وہ بند ہو چکا تھا۔ ایک طرح کی سیاسی مجبوری انہیں آگے دھکیل رہی تھی۔ تو ایک طرف باغی لشکر کے اندر یہ کھینچا تانی چل رہی ہے، ان کے اپنے رہنماؤں کو بھی اپنے مقصد پر پورا یقین نہیں، اور اس سب کے دوران مدینہ میں بیٹھے خلیفہ حضرت علی اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے تھے؟ ان تک کیا خبریں پہنچ رہی تھیں اور وہ کیا حکمت عملی بنا رہے تھے؟ حضرت علی ایک انتہائی مشکل پوزیشن میں تھے۔ وہ خانہ جنگی سے ہر قیمت پر بچنا چاہتے تھے۔ انہوں نے باغی رہنماؤں کو خطوط لکھے، انہیں سمجھانے کی کوشش کی، امن کی اپیل کی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ دوسری طرف مدینہ میں ان کے پاس کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی کہ وہ اس لشکر کو روک سکتے۔ انہیں رضاکاروں کو جمع کرنا پڑا اور ان کی تعداد بھی بہت کم تھی۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ وہ کس ذہنی کیفیت میں ہوں گے۔ مدینہ چھوڑنے کا لمحہ ان کے لیے کیسا ہوگا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ لمحہ بہت بھاری تھا۔ مدینہ چھوڑنے سے پہلے وہ پیغمبر اسلام اور اپنی زوجہ حضرت فاطمہ کی قبروں پر گئے۔
یہ ایک الوداعی حاضری تھی اور شاید اس بات کا اشارہ بھی کہ وہ جانتے تھے کہ اب جو ہونے جا رہا ہے وہ اسلامی تاریخ کے لیے کتنا سنجیدہ ہے۔ وہ امن کی آخری امید لے کر نکلے تھے لیکن جنگ کے لیے بھی تیار تھے۔ تو اب سٹیج سج چکا تھا، دونوں لشکر بصرہ کے قریب ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ کیا یہاں جنگ کو ٹالنے کی کوئی آخری کوشش کی رہی؟ جی، حضرت علی نے آخری لمحے تک کوشش کی۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو قرآن کا نسخہ دے کر باغی لشکر کی طرف بھیجا اور کہا کہ آؤ ہم اس کتاب کو اپنے درمیان فیصلہ کرنے والا مان لیں۔ یہ ایک علامتی اور حقیقی دونوں طرح سے امن کی پکار تھی۔ اور اس پکار کا جواب کیا ملا؟ اس پکار کا جواب تیروں سے دیا گیا، اس قاصد کو شہید کر دیا گیا۔ اچھا، یہ وہ لمحہ تھا جب بات چیت کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ اس کے بعد بھی حضرت علی نے اپنے لشکر کو حملہ کرنے سے روکے رکھا، لیکن جب باغی لشکر کی طرف سے تیراندازی شروع ہوئی اور ان کے کیمپ میں 20 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، تب انہوں نے انتہائی بھاری دل سے جنگ کی اجازت دی اور کہا اب لڑائی جائز ہو گئی۔ جنگ شروع ہوتے ہی سب سے حیران کن بات ان دو مرکزی کرداروں طلحہ اور زبیر کے انجام کی ہے۔ یہ اسلام کے عظیم ہیرو تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یعنی وہ 10 لوگ جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی، لیکن میدان جنگ میں ان کا کردار بہت متزلزل نظر آتا ہے۔ یہ اس جنگ کے سب سے بڑے المیوں میں سے ایک ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی زبیر میدان جنگ سے الگ ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی خود ان کے پاس گئے اور انہیں پیغمبر اسلام کی ایک پرانی بات یاد دلائی کہ تم علی سے لڑو گے اور تم زیادتی پر ہوگے۔ یہ سن کر زبیر کانپ گئے اور انہوں نے جنگ نہ کرنے کا عہد کیا، لیکن جب وہ میدان سے واپس جا رہے تھے تو ایک وادی میں انہیں دھوکے سے قتل کر دیا گیا۔ اور طلحہ کا کیا ہوا؟ طلحہ بھی زیادہ دیر نہیں لڑے، انہیں ایک تیر لگا جس سے وہ شدید زخمی ہوئے اور کچھ ہی دیر بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض روایات کے مطابق یہ تیر خود ان کے اپنے لشکر میں موجود مروان بن حکم نے مارا تھا۔ کیا؟ جی، جو ان سے حضرت عثمان کے قتل میں ان کے کردار کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، یعنی جن دو لوگوں کے نام پر یہ پوری جنگ لڑی جا رہی تھی وہ جنگ کے آغاز میں ہی منظر سے ہٹ گئے یا ہٹا دیے گئے۔ اس سے کیا نتیجہ نکالا جائے؟ مورخین اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ شاید ان کا حوصلہ جنگ سے پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ جب انہوں نے حقیقت میں اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے سامنے کھڑے دیکھا تو انہیں اپنے مقصد کے مبنی بر حق ہونے پر وہ یقین نہ رہا جو جنگ جیتنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایک اخلاقی شکست تھی جو فوجی شکست سے پہلے ہوئی۔ ان دونوں رہنماؤں کے بعد تو جنگ کا سارا مرکز حضرت عائشہ کا اونٹ بن گیا ہوگا، ہے نا؟ بالکل، وہ اونٹ جس کا نام اسکر تھا باغی فوج کے لیے ہمت اور استقامت کا نشان بن گیا۔ ساری لڑائی اسی کے گرد ہو رہی تھی، جو بھی اس کی مہار تھامنے آگے بڑھتا مارا جاتا۔ 70 سے زیادہ لوگ صرف اس مہار کو تھامے ہوئے قتل ہوئے۔ میدان جنگ میں ذاتی بہادری کے بھی بے شمار واقعات ہوئے۔ کوئی خاص واقعہ جو اس جنگ کی شدت کو ظاہر کرتا ہو؟ ایک مشہور واقعہ حضرت علی کے سپہ سالار مالک الاشتر اور عبداللہ بن زبیر کے درمیان مقابلے کا ہے۔ مالک نے عبداللہ کو پچھاڑ دیا تھا اور قریب تھا کہ انہیں قتل کر دیں، لیکن پیچھے سے حضرت عائشہ کی آواز آئی جو اپنے بھانجے کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ان کی فریاد سن کر مالک نے عبداللہ کی جان بخش دی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ شدید ترین دشمنی کے باوجود پرانے رشتے اور احترام کہیں نہ کہیں باقی تھے۔ تو آخر یہ خون ریزی ختم کیسے ہوئی؟ حضرت علی سمجھ گئے تھے کہ جب تک یہ اونٹ کھڑا ہے جنگ ختم نہیں ہوگی۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کسی طرح اس اونٹ کو بٹھا دو۔ ان کے سپاہی لڑتے ہوئے اونٹ تک پہنچے اور اس کے پاؤں کاٹ دیے۔ جیسے ہی اونٹ دھڑام سے زمین پر گرا، باغی لشکر کی ہمت ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ اور یہیں حضرت علی کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ ایک فاتح کے طور پر ان کا رویہ کیسا تھا؟ عموماً فاتح فوجیں شہروں کو لوٹتی ہیں، قیدیوں کو غلام بناتی ہیں، بدلہ لیتی ہیں، لیکن حضرت علی نے تاریخ میں ایک بالکل مختلف مثال قائم دی۔ انہوں نے فتح کے فوراً بعد چند انتہائی سخت احکامات جاری کیے۔ پہلا، بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا، کسی زخمی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا، کسی قیدی کو نہیں مارا جائے گا۔ اور چوتھا، مال غنیمت نہیں لوٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کا سارا سامان ان کے خاندانوں کو واپس کر دیا جائے گا۔ یہ تو اس دور کی جنگی اصولوں کے بالکل برعکس ہے۔ بالکل۔ مشہور مورخ سر جان گلاب لکھتے ہیں کہ علی نے شکست خوردہ فوج کے ساتھ انتہائی فیاضی اور نرمی کا برتاؤ کیا۔ ان کا مقصد انتقام نہیں تھا بلکہ امت کو دوبارہ جوڑنا تھا۔ جب وہ فاتح کی حیثیت سے بصرہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ کے خیمے پر جا کر ان کی خیریت دریافت کی اور پھر انہیں پورے احترام اور حفاظت کے ساتھ ان کے اپنے بھائی محمد بن ابی بکر کی سربراہی میں ایک قافلے کے ساتھ مدینہ واپس بھیج دیا۔ جنگ ختم ہو گئی، بصرہ میں امن قائم ہو گیا،
लेकिन एक सवाल आज तक तारीख के गलियारों में गूंजता है, और वो है अब्दुल्ला बिन सबा नामी एक पुरस्कार किरदार का। कुछ तारीखी रिवायात इस पूरी जंग की जिम्मेदारी इसी एक शख्स पर डाल देती हैं कि वो एक साजिशी था जिसने दोनों लश्करों में गलतफहमियां पैदा की और जंग भड़का दी। इस बयाने में कितनी हकीकत है? ये एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है। जिन माखिज़ों का हम जायजा ले रहे हैं वो इस किरदार के वजूद पर ही संगीन सवालात उठाते हैं। ये बयानिया बहुत आसान लगता है ना, कि एक विलन था जिसने सब कुछ किया और बाकी सब मासूम थे, लेकिन तारीखी हकाइक इसकी तायद नहीं करते। क्या दलाइल हैं इसके खिलाफ? कई मजबूत दलाइल हैं। पहला और सबसे अहम सवाल, अगर अब्दुल्ला बिन सबा वाकई इतना बड़ा साजिशी था और उसी ने जंग शुरू करवाई, तो जंग के अहम तरीन किरदारों हजरत आयशा, तलहा, जुबैर ने कभी उसका जिक्र क्यों नहीं किया? सही। उन्होंने कभी ये क्यों नहीं कहा कि हमें किसी तीसरी कुव्वत ने लड़वाया है? वो तो एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहे या अपने फैसलों पर पशेमान होते रहे। ये वाकई एक बहुत वजनी नुक्ता है। अगर कोई साजिशी होता तो उसका नाम जरूर सामने आता, खासतौर पर शिकस्त के बाद। बिल्कुल। दूसरा सवाल ये है कि अगर वो इतना बाअसर था कि उसने इस्लाम की पहली खाना जंगी करवा दी, तो वो उसके बाद कहाँ गायब हो गया? जंगे सिफीन, नहरोवान और बाद के वाकयात में उसका कोई किरदार क्यों नजर नहीं आता? एक इतना बड़ा मास्टरमाइंड अचानक तारीख से कैसे गायब हो सकता है? तो फिर ये किरदार तारीख में आया कहाँ से? क्या ये बाद की इजाद है? बहुत से मौरखीन का यही ख्याल है। वो ये सवाल उठाते हैं कि क्या अब्दुल्ला बिन सबा का किरदार बाद में मौरखीन ने इस पेचीदा और तकलीफ दे खाना जंगी की जिम्मेदारी किसी एक कुर्बानी के बकरे पर डालने के लिए तख्लीक किया था, ताकि तमाम अजीम सहाबा को बरीउल जिम्मा करार दिया जा सके और तारीख को एक सादा स्याह और सफेद कहानी में तब्दील किया जा सके? एक पेचीदा सियासी और जाती तनाज़े को एक विलन की कहानी बनाना हमेशा आसान होता है। सही। तो जंग खत्म हो गई, गर्द बैठ गई, लेकिन इस्लामी दुनिया पर इसके क्या असरात मुरतब हुए? क्या ये सिर्फ एक जंग थी जो खत्म हो गई, या इसने ऐसी दरारें डाल दी जो कभी भरी ही नहीं? उसने ऐसी दरारें डाली जो आज 1400 साल बाद भी मौजूद हैं। ये उम्मत के जिस्म पर लगने वाला पहला और शायद सबसे गहरा जख्म था। 10,000 से ज्यादा मुसलमान, जिनमें बड़े बड़े सहाबा शामिल थे, एक दूसरे के हाथों मारे गए। इसने उम्मत में एक ऐसी सियासी और नजरियाती तकसीम की बुनियाद रखी जिससे शिया सुन्नी तफरीक ने जन्म लिया। और इसने मुस्तकबिल की सियासत के लिए क्या मिसाल कायम की? इसने एक खतरनाक मिसाल कायम की। उसने ये साबित कर दिया कि सियासी इख्तिलाफात को तलवार से भी हल किया जा सकता है। उसके बाद खलीफा के खिलाफ बगावत और खाना जंगी एक मामूल बन गई। ज़राए इस इम्कान पर भी गौर करते हैं कि अगर ये जंग बागी लश्कर जीत जाता तो क्या होता, और वो एक बहुत खौफनाक मंजरनामा है। वो क्या है? उनके मुताबिक अगर वो जीत जाते तो शायद मदीना में बनु हाशिम का कत्लेआम होता, और इसके फौरन बाद उन्हें शाम के इंतहाई ताकतवर गवर्नर हजरत अमीर मुआविया का सामना करना पड़ता, जो हजरत उस्मान के क़िसास के मामले में उनसे भी ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ रखते थे। यानी एक खाना जंगी ख़त्म होती तो दूसरी शायद इससे भी ज़्यादा खूनी शुरू हो जाती। तो खुलासा ये है कि जंग जमल एक अलमनाक वाक़या था, जहाँ ज़ाती अज़ाइम, सियासी इख्तिलाफात और इंसाफ के जायज़ मुतालबे ने एक ऐसा तूफ़ान खड़ा कर दिया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। और इस तारीख बाब में हज़रत अली का फतह के बाद अफ़ू दरगुज़र का रवैया एक रोशनी की किरण है। बिल्कुल। और ये हमें एक आखिरी और सबसे अहम सवाल की तरफ लाता है जिस पर गौर करना चाहिए। तारीख सिर्फ ये नहीं होती कि क्या हुआ, बल्कि ये भी होती है कि जो हुआ उसे हमें बताया किसने। जंगे जमल के बाद तारीख को फातिहीन ने लिखा, और फिर बाद में आने वाले हर दौर के मौर्रिख ने उसे अपने नज़रियात के मुताबिक ढाला। मौर्रिख का काम सिर्फ हक़ाइक़ को बयान करना है, ना कि अपनी पसंदीदा शख्सियात की तस्वीर को बेहतर बनाने के लिए उन्हें छुपाना या तोड़ मरोड़ कर पेश करना। तो हमारे सुनने वालों के लिए आखिरी सोच ये है, जब हम तारीख पढ़ते हैं तो हम सिर्फ वाक़यात नहीं पढ़ रहे होते, हम किसी मौर्रिख का लिखा हुआ बयानिया पढ़ रहे होते हैं। और ये सवाल करना कि ये बयानिया किसने, कब और क्यों लिखा, खुद उस जंग को समझने जितना ही अहम हो जाता है।